نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری تو جی آج کا کویسچن ہے توبہ کے ساتھ کون سا عمل کیا جائے کہ توبہ جلد قبول ہو جائے۔ یہ تو ہم سب کی وش ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے رب سے توبہ کریں وہ اسے فوراً قبول کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 104 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ٹرانسلیشن: کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ آپ ان کے مالوں کا صدقہ لیا کریں تاکہ اس وجہ سے انہیں پاکی اور ستھرائی حاصل ہو۔ بعض کے نزدیک یہ حکم اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھا جنہوں نے اپنی نیکیوں کے ساتھ کچھ برائیاں بھی کر لی تھیں، لیکن حکم اس کا عام ہے، یہ تمام مسلمانوں پر لاگو ہے۔ پھر فرمایا کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور وہی ان کے صدقات لیتا ہے۔ اس میں بندوں کو توبہ اور صدقے کی طرف بہت زیادہ رغبت دلائی ہے۔ یہ دونوں چیزیں گناہوں کو دور کر دینے والی، انہیں معاف کرانے والی اور ان کو مٹا دینے والی ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے، اور حلال کمائی سے صدقہ دینے والوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو فوراً سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور اپنی حلال کمائی سے صدقہ بھی دے، بلکہ توبہ اور صدقے کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، جانے انجانے میں نہ جانے کیا کیا غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اور تو اور خوشی کے مواقع پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے۔ چلیں اب مل کر چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کی توبہ اور صدقات تو قبول فرماتا ہے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، دوزخ کے کنارے پر کیا باتیں ہوں گی؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔